روس اور یوکرین تنازع عالمی سطح پر اس وقت خبروں میں ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہی ہے، جبکہ یہ تنازع عالمی سیاسی منظرنامے کے مکمل شکل کو ہی بدلے گا۔ مشرقی یورپ کو ایک بڑے بحران کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن روس اور یوکرین کے مابین اصل مسئلہ کیا ہے؟ جاتے ہیں ماضی کی چند کھڑکیوں میں۔ روس کے ساتھ سوویت یونین میں شامل ہونے سے پہلے ہی یوکرائن روس کی شاہی سلطنت کا حصہ رہا تھا۔ 1917 کے کمیونسٹ انقلاب کے بعد بھی یوکرائن سوویت یونین کا حصہ رہا، لیکن اس دوران بھی یوکرائن کی اپنی شناخت اور آزادی کے لیے یوکرائن کے اندر کوششیں جاری تھی۔ 1930 تک یوکرائن کے اندر تمام تحریکوں کو سختی سے دبایا گیا۔ مغربی ممالک کی فوجی اتحاد نیٹو کے بننے کے بعد نیٹو نے بھی علاقے میں اپنے اثر و رسوخ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ یوکرائن جو کہ روس کے ساتھ سرحد پر واقع ہے، وہاں تک نیٹو نے اپنا دائرہ کار وسیع کرنے کی کوشش شروع کی۔ نیٹو کو اصل میں روس یا سوویت یونین سے بچنے کے لیے مغربی ممالک نے بنایا تھا۔ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو سوویت یونین میں تمام موجود آزاد ریاستیں ملکوں کی شکل میں ابھری، جن میں سے ایک یوکرائن بھی تھا۔ یوکرائن بہت بڑے رقبے پر پڑا ہوا ایک ملک ہے، جس کا کل رقبہ 6,03,000 مربع میل سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی کل آبادی 5 کروڑ سے 5.5 کروڑ کے درمیان ہے۔ لیکن اس سب میں سے اہم بات یہ ہے کہ یوکرائن ایک انسٹیبل ملک ہے۔ یہاں پر غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح کسی بھی یورپی ممالک کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پر بے روزگاری کی شرح 18% تک ہے۔ یوکرائن کی سیاست ہمیشہ دو ڈولیوں کے بیچ کھینچو تاؤ کا شکار رہتی ہے۔ ایک طرف یہاں کی سیاستدان اور اس کی حمایت یافتہ، جبکہ دوسری جانب مغربی یورپ اور امریکہ کی حمایت یافتہ ٹولی ہے، جس کی ایک مثال 2014 میں یوکرائنی صدر وکٹوریو یانکونیچ نے 2014 میں یورپی یونین میں شامل ہونے کو مسترد کر دیا تو یوکرائن میں یورپی حمایتیوں کی جانب سے ملک گیر مظاہرے ہوئے، حالات خراب ہوئے اور یانکونیچ ملک سے فرار ہو کر ماسکو چلے گئے۔ اس کے ساتھ یوکرائن میں جو شخص اقتدار پر آئے، ولادیمیر زیلنسکی، وہ یورپی حمایت یافتہ تھے۔ اقتدار کی منتقلی کے بعد روسی فوج نے یوکرائن کے ایک حصے کریمیا پر قبضہ کیا اور اس کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ اس دوران یوکرائن کے اندر روسی نواز باغیوں کو بھی کافی مضبوط کر دیا گیا، جنہوں نے یوکرائن کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھی۔ 2014 سے 2015 تک جب یوکرائن نے باغیوں کو کمزور کر دیا تو روس نے مشرقی یوکرائن پر حملہ کیا اور کچھ علاقے کو پھر اپنی حمایت یافتہ باغیوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ 2015 تک ایک جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی کئی دفعہ جھڑپیں جاری رہی۔ یوکرائن میں مغربی حمایت یافتہ حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یوکرائن نے نیٹو کو جوائن کرنے کا بھی اشارہ دیا، جبکہ روس نے اس کو اپنے لیے خطرہ قرار دیا، کیونکہ اگر یوکرائن میں روس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی عمل سامنے آتا تو یوکرائن روسی مخالفین خصوصاً پیوٹن کے اپوزیشن کے لیے ایک پناہ گاہ بن جائے گا۔ روس کی صدر پیوٹن نے یوکرائن کے نیٹو میں شمولیت کو روس کے خلاف میزائل لانچ پیڈ کے طور پر یاد کیا ہے کہ یوکرائن کی نیٹو میں شمولیت سے یوکرائن سے روس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ تازہ ترین تنازع کی صورتحال اس وقت سامنے آئی جب روس نے یوکرائن کے ساتھ بارڈر پر 2 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کیے۔ اس کے بعد مغربی ممالک اور خصوصاً امریکہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ روس کبھی بھی یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے تاکہ وہاں پر باغیوں کو مضبوط کیا جا سکے، جبکہ روس نے اس کا امکان مسترد کیا کہ وہ یوکرائن پر حملہ کرے گا، بلکہ موقف اپنایا کہ روس نے بارڈر کے قریب اپنی سرزمین پر فوجی تعینات کیے ہیں۔ جبکہ روس نے بھی اندیہ دے دیا کہ یوکرائن میں چونکہ ایک بہت بڑی آبادی روسی النسل لوگوں کی ہے، ان کے مفاد کے لیے یوکرائن سے ٹکرائیں گے۔ یوکرائنی فوج کے پاس اسلحہ روس کی فوج کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کشیدگی شروع ہوتی ہی یوکرائن نے کئی ممالک سے اسلحہ خریدنے کی کوشش شروع کی، لیکن ابھی تک کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ برطانیہ اور فرانس نے کچھ تھوڑی بہت امداد کی پیشکش کی ہے، لیکن دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب یوکرائن نے جرمنی سے اسلحہ مانگا تو جرمنی نے اسلحے کے بجائے
यूक्रेन को 5000 हिफाजती हेलमेट की पेशकश की, एक अस्पताल बनाने की ऑफर की और जर्मनी में यूक्रेनी फौजों को इलाज की ऑफर की, जिस पर यूक्रेन शदीद नाराज हुआ। हालात कशीदा होने के बाद रूस ने हमले का इम्कान मुस्तरद कर दिया, लेकिन मगरबी ममालिक और अमेरिका ने रूस के इरादों को गैर वाज़ेह करार दिया। रूस ने मुतालबा किया कि नेटो के अफवाज यूक्रेन में रूसी बॉर्डर की तरफ नहीं आएंगे, यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा और यूक्रेन की नेटो में शमूलियत के लिए उसके पास वीटो का हक होगा। जबकि अमेरिका और नेटो ममालिक ने इन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया कि यूक्रेन किसी भी इतिहाद में शामिल होने का हक रखता है। इससे पहले जर्मनी और फ्रांस की सालिसी में मुज़ाकरात में यूक्रेन ने तमाम रूसी हिमायत याफ्ता बागियों को आम माफी का ऐलान किया था और बागियों के इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तार बनाने की ऑफर की थी, जो कि यूक्रेन की अमन पसंदी की नज़र से देखा जा सकता है। लेकिन बात ना बनी। रूस का ख्याल है कि यूक्रेन की मगरबी यूरोप से बढ़ती हुई ताल्लुकात और अमेरिका से दोस्ती रूस के खिलाफ एक कॉलोनी की शक्ल इख्तियार करेगा, जो रूस में परेशानी पैदा करेगा। जबकि अमेरिका और यूरोप का ख्याल है कि यूक्रेन को अड्डा बनाकर रूस दीगर ममालिक में अपने जड़ें फैलाएगा।